نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدر بھی وقار، قائدین اعدام، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہم آج جناب نگر کی اس روح پرور سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہیں۔ اس کے کامیاب انعقاد پر میں دل کی گہرائیوں سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین اور کارکنان اور بالخصوص ہماری مجلس کے روح رواں شاہین تحریک ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب مد ظل العالی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس تیزی کے ساتھ اور بہت ہی مختصر سے نوٹس پر اتنی کامیاب ترین کانفرنس کا انعقاد بلا شبہ یہ اس بات کا اظہار ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نصرت اور تائید عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کو حاصل ہے۔ اور آج ابھی آپ سن رہے تھے قائدین اعدام سے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے ثمرات برکات کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یقیناً لبرل طبقہ یہ سوال اٹھاتا رہتا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پر یہ امت مسلمہ اس قدر حساس کیوں ہے۔ ہم انہیں یہ بتانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں
کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ آیات میں خود اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے. 200 سے زیادہ احادیث صحیحہ جن میں بعض احادیث متواترہ کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں خود خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زبان نبوت سے اس عقیدے کی وضاحت فرمائی. آپ کی سیرت مبارکہ میں اسلام کے دفاع، اسلام کی نشر و ارشاد، امت کے دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی، غزوات وقوع پذیر ہوئے، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام ان کی تعداد 259 ہے. لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جناب خلیفۃ الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں جو جنگ لڑی گئی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اندازہ لگائیں ساری جنگوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 259 تھی، اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام اور تابعین نے جان شہادت نوش کیا، جن میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری تھے. اندازہ لگائیں اللہ اور رسول کی نگاہ میں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی نگاہ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے کہ ختم نبوت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے. پہلے نبوت کا اعلان ہوتا تھا، انسانیت اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں، اس علاقے میں لازماً 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. ایک حصہ ایمان لانے والا، دوسرا حصہ کفر کرنے والا. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانیت پر احسان فرمایا کہ اب آمنہ کے لال کے بعد دنیا میں کیوں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب انسانیت میں وحدت، اتحاد، یگانگت یہ قائم رہے گی، ان میں تقسیم نہیں ہوگی. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام. انسانیت عقلی لحاظ سے، شعوری اعتبار سے بلوغت کو پہنچی، معراج کو پہنچی. اللہ کا دین آمنہ کے لال کی وساطت اور برکت سے الیوم اکملت لکم دینکم پایا تکمیل کو پہنچا. قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی، 5 اولو العزم رسل، مگر 5 اولو العزم رسول اتنی عظمت کے حامل ہونے کے باوجود ان کی لائی شریعت، لائی کتابیں، ان کے لائے ہوئے صحیفے وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے. لیکن فرمایا اب فاطمہ کے بابا جان تشریف لا چکے ہیں، ان کی آمد کی برکت سے قیامت تک کے لیے ہم نے ان پہ نازل ہونے والا دین، چاہے اس کی شکل قرآن مجید کی ہے، چاہے اس کی شکل حدیث مصطفیٰ کی ہے، سیرت مصطفیٰ کی ہے، کمالات مصطفیٰ کی ہے، وہ ہم نے ساری کی ساری محفوظ کر دی ہے. فرمایا اور یہ وہ دین ہے اور ختم نبوت وہ نعمت ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین ہدن مبارکم وہدن للعالمین الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بیت اللہ وہ دیا جو مرکز ہدایت عالمگیر طور پر
قرآن وہ دیا جو ذکر العالمین عالمگیر پیغام لانے والا، اور محمد کریم کی اپنی نبوت اور رسالت وہ ہے رحمت للعالمین، آپ کی نبوت عالمگیر۔ اب اس پیغمبر کے تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے خود اس کی تفسیر بیان فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب میرے بعد دنیا میں نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، اس لیے کہ رسالت و نبوت کا رب نے سلسلہ ہی منقطع فرما دیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ خاتم النبیین کا معنی۔ آج خاتم النبیین کے معنی میں اشکال پیدا کرتے ہو امت میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ضلالت۔ اللہ میری امت کو کبھی ضلالت پر اجماع کی توفیق نہیں دے گا۔ جس بات میں میری امت کا اجماع ہوگا وہ دین ہوگا، عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، شریعت ہوگی، حقیقت ہوگی، سچائی ہوگی، صداقت ہوگی۔ اور جاؤ اجماع امت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، شیوخ الحدیث تشریف فرما ہیں، اہل علم موجود ہیں، صلحاء اتقیاء موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، میں نے مدینہ یونیورسٹی کی شریعت فیکلٹی کلیت شریعہ میں پڑھا ہے، اجماع امت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، امت میں سب سے پہلا اجماع ہوا تھا تو عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا تھا۔ امت میں سب سے پہلا اجماع ہوا تو عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا۔ اب عقیدہ ختم نبوت کا جو تحفظ ہے اس کے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا، رسول آنے والا، مگر انسان تو آئیں گے۔ نبی پہلے آتے تھے بگڑے انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی قیادت کرنے کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے بلانے کے لیے۔ اب قیامت تک انسان تو آئیں گے، انسان بگڑیں گے، ان میں چور بھی ہوں گے، ڈاکو بھی بنیں گے، رہزن بھی بنیں گے، شرابی زانی بدکار بھی بنیں گے۔ بگڑے لوگ بدعات و خرافات کے ارتکاب بھی کریں گے، فکری اعتبار سے انحراف کے شکار بھی ہوں گے، عقائد کے لحاظ سے پستیوں کا شکار بھی ہوں گے۔ اب قیامت تک ان کی اصلاح کے لیے کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت۔ یہ میرے جانشین، یہ میرے شاگردان رشید، یہ میرے تلامذہ، آپ کسی بھی عالم دین کی ذرا سند تو اٹھا کے دیکھیں، وہ سند کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنے فلاں استاد جی سے پڑھا، وہ شیخ الحدیث آگے سے فرماتے ہیں میں نے اپنے فلاں محدث استاد سے پڑھا۔ یہ چلتے چلتے سند مصطفیٰ تک جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بندہ ناچیز کے پاس علم حدیث کی جو اسناد ہیں ان میں ایک سند میری ایسی ہے جو مولانا اسرائیل ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ جنہوں نے حضرت ان کی سند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جیسے استاد بھی آتے ہیں۔ میری ایک سند جب مصطفیٰ علیہ السلام تک جاتی ہے تو راستے میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن بھی آتے ہیں۔ اللہ سب کی قبروں پر غریق رحمت فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہماری اسناد کنتم خیر امت، یہ علماء رب نے بھیجے جو کام نبی کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی قیادت، ان کی اصلاح
ان کی تربیت, ان کی تدبیر, ان کی تنظیم نبی آ کے کرتے تھے. ایک نبی جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, وہ جاتا, تیسرا آ جاتا. مگر میری امت کی باری, آقا فرماتے میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کے بعد صدیق آئے گا, صدیق کے بعد فاروق آئے گا, فاروق کے بعد ذوالنورین آئے گا, ذوالنورین کے بعد حیدر مرتضیٰ آئے گا, اور چلتے چلتے یہ سلسلہ ختم نبوت کے پرچم کی حفاظت کا خواجہ خان محمد تک پہنچے گا. وہاں سے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کے ہاتھ میں آئے گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق لا یضرهم من خالفهم. میری امت میں ایسے درویش ہمیشہ رہیں گے, وقت کے حکمران ان کو نقصان بھی پہنچانا چاہیں گے تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہ میرے دین کی پاسداری کرنے والے درویش دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. آج ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے اگر رب نے دنیا میں کسی جماعت کو کھڑا کیا ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں بڑا عجیب سا طالب علم ہوں, میرے دل میں جو بات آتی ہے صرف وہی میری زبان پہ آ سکتی ہے. اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, علیم بذات الصدور کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرے دل پہ نہ آئے تو میری زبان پہ آتی نہیں. میں مار کھا سکتا ہوں, میں مرتبات کے نعرے سن سکتا ہوں, گالیاں برداشت کر سکتا ہوں, صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا. اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. میرے دل میں ہے تو اس لیے کہنے لگا ہوں, میرے دل میں ہے تو اس لیے کہنے لگا ہوں. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, فرزند اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. اور اب اس سے بھی اس کے ساتھ ساتھ عالمی مجلس, میرے وہ لالا جی خواجہ عزیز احمد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا بھی کارکن ہے. وہ تو پیار سے کچھ اور کہتے ہیں, میں آج مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن کی حیثیت سے بھی کہنے لگا ہوں, اگر تحفظ ختم نبوت کے لیے رب نے کسی گروہ, کسی جماعت, کسی تنظیم, کسی مجلس کو پسند کیا ہے تو اس کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے. اور جب بھی پاکستان میں نے پچھلے 30 سال میں دیکھا, پورے 30 سال گزر گئے, میں نے اس 30 سال میں جب بھی دیکھا دین کا مسئلہ جب بھی پیش آیا, پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کا معاملہ آیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب سے زیادہ تڑپا تو شاہین تحریک ختم نبوت مولانا اللہ بسایا تڑپا. اس نے دوڑ لگائی, پورے پاکستان میں مجلس نے دوڑ لگائی, اور پھر رب نے اپنا فضل و کرم فرمایا, دنیا نے دیکھا باطل ہار گیا, حق جیت گیا. اور آج بھی انشاءاللہ الرحمن, آج بھی میں نے یہاں پہ بہت ساری باتیں کی, موجودہ حالات کے تناظر میں ان میں سے کسی بات کو دہرانا بھی میں اس وقت حکمت اور بصیرت کے خلاف سمجھتا ہوں. اس لیے میں اشارتاً آگے بات کو بڑھا کر 1-2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. میرے بھائیوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ اس مجلس سے کام لے رہا ہے, اللہ اس سے مزید کام لے گا. آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں, آپ نے ساتھ بھی دینا ہے, آپ نے انشاءاللہ قائدین کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے. جہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے یہ قائدین بلائیں گے آپ آئیں گے, جہاں کھڑا ہونے کا فرمائیں کھڑا ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, انشاءاللہ الرحمن ہم نے
ختم نبوت کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین ما اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہی بھی مومن، تو فولاد بھی ہے مومن۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ، ان سے کسی کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ سیاسی میدان کا حق ہے، ہم ہر ایک کو حق دیتے ہیں، ہمارے علماء کے اندر بھی سیاسی اختلافات موجود ہیں، لیکن دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا وسیع صاحب گواہ ہیں، ہمیں جب بھی کبھی کوئی مذہب اور دین کے حوالے سے معاملہ درپیش آیا، بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں ایک استعمار نے مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کی تکفیر کا مسئلہ کھڑا کیا بڑے زور اور شور کے ساتھ، اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیغام پاکستان، اور آخری پیغام پاکستان 1.5 سال پہلے ایوان صدر میں مولانا کی قیادت میں بہت سارے لوگ میدان میں نہیں آئے، بہت سارے لوگ میدان میں نہیں آئے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ نے ہمت دی اور جرت دی۔ بعض اوقات پرایوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، اپنے احباب کے ساتھ مزاحمت جو ہوتی ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ والے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ مولانا فضل الرحمان میدان میں آئے، ایوان صدر میں وہ ہمارے قائد کی حیثیت سے خود تشریف فرما تھے، 2200 علماء 2200 علماء نے اس دستاویز پہ سائن کیے، ہم سب نے مولانا کی قیادت میں پیغام پاکستان پہ سائن کیے، اور پاکستان میں جو آگ استعمار جلا رہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان پکڑے، اس آگ کو مولانا فضل الرحمان نے پیغام پاکستان کے متفقہ فتوے کے ساتھ الحمدللہ بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ایک تاریخی اقدام تھا مولانا کا۔ آخری بات مولانا اللہ وسیع صاحب کی کتاب کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، جو انہوں نے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے حوالے سے لکھی ہے، اس میں اصول زندگی ہیں۔ میرا تو کئی بار دل چاہا کہ میں وہاں سے کچھ خلاصہ کو تلخیص کر کے ایک چھوٹی کتاب بنا کر ہر ایک کے حوالے کر دوں کہ یہ میرے بزرگوں کا اصول زندگی تھا۔ ایک تالا تھا جو طالب علمی دور سے سنبھال کر اپنے صندوق کے ساتھ سنبھال کے رکھا تھا، کتنا بڑا اصول زندگی، ضائع نہیں ہونے دی، اسراف فضول خرچی سے تبذیر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہمارے اسلاف کی جو اچھی زندگی کے اصول ہیں۔ تو اس کتاب میں ایک جگہ پہ فرمایا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب وہ سیاستدان ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے ولی خواجہ خان محمد صاحب محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ خواجہ خان محمد صاحب محبت کرتے ہیں، ضیاء اللہ بخاری ان کے ساتھ محبت کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ علماء اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ اختلاف ایک الگ چیز ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عقیدت کے رشتے ہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہماری سب سے بڑی کوئی دینی شخصیت ہے تو آپ ایمان سے بتلائیں وہ کون ہے؟ یہ سارے شیوخ الحدیث ہیں، یہ میاں صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، خود بزرگ ہیں ہمارے، یہ سب ہمارے صلح اور قائدین ہیں۔ لیکن آپ ایمان سے بتلائیں ہم سب سے زیادہ سینئر کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کی حفاظت کرنا، ان کو ہر لحاظ سے محفوظ کرنا، یہ اس محبت کا پہلا ہم سے تقاضا ہے۔ اس لیے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کا فرض ہے
اس لحاظ سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں انشاءاللہ الرحمن. پاکستان میں سیکولر لبرل جب بھی وہ سر اٹھائیں گے میرے رب کا وعدہ ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. رب ان کو اٹھا کر خود یہاں سے بھگا دے گا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. جو نبی پاک کا غلام بن جائے گا ہم اس کے غلام بن جائیں گے. اور جو لبرل اور کسی اس طرح کے نشے میں ہوگا انشاءاللہ الرحمن اس کی سیاست کا بوریا بستر گول کر کے انشاءاللہ ہم سمندر میں پھینک دیں گے. اور آخری بات جو لیاقت بلوچ صاحب چلے گئے, بلوچ صاحب چلے گئے, خطیب ابن خطیب ہمارے بزرگوں کی نشانی, میرے بہت ہی پیارے بھائی, بہت پیارے بھائی. ان کے والد گرامی سچی بات وہ ہمارے باپ تھے. میں نے اپنی جوانی کا بہت سارا حصہ ان کے ساتھ گزارا ہے. خطیب پاکستان حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ نے دین کی خوشبو ان کے اندر رکھی تھی. وہ تشریف فرمائے, میں ان کی موجودگی میں آخری بات کہہ کے آپ سب حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. بات دل کی تختی پہ لکھ لیں. بلوچ صاحب فرما رہے تھے کشمیر کی بات انشاءاللہ الرحمن, انشاءاللہ الرحمن جس طرح افغانستان سے رشیا بھاگا تھا اس انداز میں بھاگا تھا کہ خود رشیا کا وجود برقرار نہ رہ سکا تھا, کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. انشاءاللہ موتی کمینہ انڈیا ظالم کشمیر سے بھاگے گا انشاءاللہ. اور اس طرح بھاگے گا کہ کشمیر میں صرف کشمیر میں ہی نہیں انشاءاللہ الرحمن خالصتان بھی قائم ہوگا, ناگالینڈ بھی آزاد ہوگا, نیا پاکستان بھی بنے گا, انڈیا کے 52 ٹکڑے ہوں گے. بخاری کی یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو. اس کے لیے ضروری ہے جو ہمارے قائدین نے ہمیشہ ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں کے ساتھ محبت کا شفقت کا اظہار کیا ہے, انشاءاللہ ہماری یہ محبت اور شفقت جاری رہے گی. کشمیریوں کے ساتھ ہمارا تعاون انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ